بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں ہوں محمد کریم افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں لیکچر نمبر 16 مطالعہ پاکستان کلاس 10th، اور یونٹ نمبر ہمارا جو ہے 7 سٹارٹ ہے، جس کا ہم نے انٹروڈکشن جو ہے پریویس لیکچر میں کیا، اور اس کے بعد ہم نے پھر اس کا جو کویسچن نمبر 1 تھا اس کو ہم نے کیا۔ کویسچن نمبر 1 جو ہمارے پاس تھا پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد، جو یہ ہمارا پریویس لیکچر تھا، اس میں ہم نے اس کو کویسچن کا آنسر کیا تھا۔ اب ہمارا جو آج کا کویسچن ہے وہ ہے کویسچن نمبر 2 کا پارٹ جو 2 ہے وہ کر رہے ہیں ہم، پاکستان اور بھارت کے تعلقات کا جائزہ۔ تو عزیز طلباء، یہ آپ اپنی بک جو ہے کا پیج نمبر اوپن کریں 37۔ تو ہم یہ کویسچنز کے ساتھ ساتھ کویسچن بھی کرتے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے جو آنسر ہے اور اپنی جو بک ریڈنگ ہے وہ بھی کرتے جائیں گے۔ جب ہمارے لانگ کویسچن کے ساتھ بک ریڈنگ ہو رہی ہوگی تو اس میں کچھ مین پوائنٹس بھی آئیں گے، ان کو بھی ہم انڈر لائن کریں گے، اور اسی کے ساتھ ہمارے پاس کچھ جو ہے شارٹ یہ ایم سی کیوز بن رہے ہوں گے یا شارٹ کویسچن بھی آئیں گے ہماری جو ایکسرسائز کیے ہیں، ان کو بھی ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے جائیں گے۔ آپ نے ان کے نشان لگانے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ انشاءاللہ میں آپ کو ایک ہی ساتھ یہ جو شارٹ کویسچن ہوں گے یہ آپ کو میں کرا دوں گا۔ اس سے پہلے آپ نے یہ جو شارٹ کویسچن آپ کی ریڈنگ سے بنتے ہیں، اور جو ایم سی کیوز آپ کے ریڈنگ سے بنتے ہیں، ان کو آپ نے مین پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو آپ نے انڈر لائن کرتے رہنا ہے ساتھ ساتھ۔ تو آئیں ہم جو اپنے کویسچن کی طرف آتے ہیں کہ پاکستان، یہ اس طرح آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، پاکستان اور بھارت کے تعلقات کا جائزہ۔ یہ ہمارا کا سوال نمبر 2 ہے، اس کا آنسر ہم دے رہے ہیں اب، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جواب نمبر 2 ہے ہمارا۔ تو اس کا سب سے پہلے جو مین پوائنٹ، یہ پوائنٹ نمبر 1 ہے، وہ ہے مسئلہ کشمیر۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے بیٹا کہ مسئلہ کشمیر جو پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک کشیدگی کا اپنا ایشو بن رہا ہے، کشیدگی کا باعث بنا ہوا ہے، وہ کیا یہ مسئلہ کشمیر ہے۔ یہ سب سے بڑا تنازع ہے، ہم ان دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری نہ ہونے کا جو تنازع ہے یہ مسئلہ کشمیر ہے، کیونکہ پاکستان چاہتا ہے کہ مسئلہ کشمیر جلد سے جلد حل ہو، اور جو یہ کشمیر ہے یہ پاکستان کا حصہ بن جائے، کیونکہ اس میں جو اکثریت ہے وہ مسلمانوں کی ہے، اور جو وہاں کے رہائشی ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے پاکستان میں شامل ہوں، جبکہ جو یہ بھارت کی حکومت ہے اور بھارت ہے یہ چاہتا ہے کہ کشمیر جو ہے اس پر ہماری جو ہے اپنا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا راج ہو، اس کے اوپر یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر ہم زبردستی اپنا راج قائم کریں، اپنی سلطنت میں اپنے علاقے میں اس کو زبردستی سے شامل کریں، تاکہ یہ ہمارا جو ہے، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کشمیر ہے اس کو ہم یہ جنت کی مثال دیتے ہیں، اس لیے یہ ہمارے جو قدرتی وسائل سے بھی مالا مال ہے، اور ہمارے لیے تو یہ قدرتی یعنی کہ خزانوں کے علاوہ یہ ہماری ایک مسلم اکثریت وہاں پہ موجود ہے، تو اس وجہ سے ہمارا جو یہ پاکستان ہے یہ اس لیے چاہتا ہے کہ وہ پاکستان میں شامل ہو، جبکہ جو بھارت ہے وہ اس لیے چاہتا ہے کیونکہ یہاں پہ یہ خوبصورت وادیاں ہیں، یہ سیر و تفریح سیاحت کے جو مواقع ہوتے ہیں وہاں سے جو انکم آتی ہے وہ اس لیے چاہتا ہے، اور دوسرا اس میں بہت سے معدنیات وغیرہ ہیں، اور اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پانی وغیرہ ہے یہ وہاں پہ یعنی کہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہاں پہ برف ہوتی ہے، یہ ایک ٹھنڈا علاقہ ہے، برفانی علاقہ ہے، تو اس وجہ سے وہاں سے وادیوں وغیرہ کے تھرو یہ پانی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ ان جو قدرتی وسائل ہیں ان کے اوپر ہمارا قبضہ ہونا چاہیے۔ تو یہ بہت کشیدگی کا مسئلہ بڑھ رہا ہے اور یہ بنا ہوا ہے، اس کو ابھی تک یہ یعنی کہ کافی دفعہ ان کے اوپر معاہدے ہوئے، کافی دفعہ مذاکرات ہوئے اس مسئلے پر، مگر یہ مسئلے جو تھے آج تک یہ حل نہیں ہو پائے۔ اس کے بعد ہمارا اس کا سیکنڈ پوائنٹ ہے سندھ طاس معاہدہ۔ یہ سندھ طاس معاہدہ یہ پانی کا معاہدہ ہے کہ ہمارے جو اس یعنی کہ بھارت اور پاکستان میں جو دریا ہیں
تو ان میں کوئی زیادہ تر جو دریا ہیں وہ انڈیا کے راستے سے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے انڈیا کیا کرتا ہے کہ ہمارا جو پانی ہے ان کو روک دیتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایکٹ ہوا تھا جب پاکستان بنا تھا کہ قدرتی وسائل یا یعنی کہ جیسے پانی ہے تو اس پر وہ پابندی نہیں لگا سکتا، پاکستان کا پانی یعنی کہ وہ بند نہیں کر سکتا، مگر اس کے باوجود بھی وہ ایسی یعنی کہ حرکتیں کرتا رہا، پاکستان کے یعنی کہ پانی کو بند کر دیتا تھا، اور پاکستان میں یعنی کہ جو ہماری زراعت اور یہ کاشتکاری تھی یہ بہت زیادہ متاثر ہو جاتی تھی۔ تو ہماری جو مین جو ہماری یعنی کہ انکم ہے یا ہمارا جو پیشہ ہم جس کو کہہ سکتے ہیں وہ زراعت ہے، تو یہ زراعت ہی کو وہ ختم کرنا چاہتا ہے یعنی کہ بھارت کے، تاکہ زراعت کی وجہ سے ہمارا جو ملک ہے وہ ڈیولپنگ سٹیٹ پہ جا رہا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ ان کی زراعت جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اور اس وجہ سے وہ پانی کو روک دیتا ہے۔ تو اس پر کافی سارے معاہدے ہوئے، اس کے بعد جو یہ سنتاس معاہدہ قائم ہوا، یہ سنتاس ہمارے پیج نمبر 37 کے اوپر دیکھیں کہ 1960 میں مسئلہ ہوا پاکستان اور بھارت کے درمیان، پاکستان کا مسئلہ ہوا جس کو عالمی بینک کے ذریعے سے یعنی کہ کراچی میں ایک معاہدہ طے کرایا گیا۔ تو یہ بیٹا انڈر لائن کر دیں اس کو کہ 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کے مسئلے کے حل کے لیے سنتاس معاہدے پر دستخط ہوئے، اس لائن کو انڈر لائن بھی آپ نے کرنا ہے۔ اس کے باوجود بھارت خلاف ورزی کرتا رہا۔ پاکستان اور بھارتی سربراہوں کے درمیان 1971 اور 1972 کی جنگ میں بھی ایک معاہدہ ہوا جس کو ہم شملہ معاہدہ کہتے ہیں، اس کو بھی آپ پوائنٹ نوٹ کر دیں یہ پوائنٹ۔ اس معاہدے کی روح سے پاکستان اور بھارت اپنے اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کریں اور حل کرنے کا انہوں نے اعلان کیا۔ تو بہرحال یہ جو مذاکرات ہوئے، ان مذاکرات کے ذریعے جو تھا جہلم، چناب اور جو سندھ کے دریا تھے یہ پاکستان کو دے دیے گئے کہ ان کا جو پانی ہے بلا بندش کے یہ پاکستان کو پانی پرووائڈ کیا جائے گا، اور ان کے اوپر نہ تو وہ کوئی ڈیم وغیرہ بنائے گا اور نہ ہی ان دریاؤں کو وہ بند کرنے کا مجاز رکھتا ہے۔ اور جو ستلج، بیاس اور راوی دریا ہیں، یہ تین دریا جو تھے یہ بھارت کے حصے میں دیے گئے، اور یہ بھارت کو دیے گئے کہ یہ یعنی کہ ان پر وہ ڈیم بنا سکتا ہے اور اس کو اپنی زراعت کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے، اور جب پانی زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ انہی دریاؤں میں پھر چھوڑ دیتا ہے، تو ہمارے یہ ان دریاؤں میں بھی آ جاتا ہے پانی۔ مگر اس مذاکرات کے باوجود پھر بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آتے ہوئے اس نے کیا کرتا ہے، جہلم، چناب اور سندھ کے دریاؤں کا جو پانی ہوتا ہے ان کو بھی روکنے کی اور ان پہ بھی ڈیم بنا رہا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نمبر 3 پوائنٹ ہے سارک کی خدمات۔ چونکہ ہمارے ملک پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی زوروں پہ ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ جو آج ہے وہ ہے مسئلہ کشمیر، کیونکہ مسئلہ کشمیر کی وجہ سے ہماری ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بن پا رہی، ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بہتر نہیں ہو پا رہے۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے جو ہے سارک نے کچھ خدمات پرووائڈ کی، سارک نے کچھ کانفرنس کا انعقاد کیا، اور دونوں ممالک کے فریقین یعنی کہ وہ ایک صدر پاکستان تھا اور دوسرا بھارت کی طرف سے وزیر اعظم کے درمیان مذاکرات بنائے اور مذاکرات پر سائن بھی ہوئے، مگر جو یہ کام تھا یہ صحیح یعنی کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ان معاہدوں پر دستخط تو ہوئے پر ان پر عمل درآمد ابھی تک نہ ہو سکا۔ اس کے بعد یہ جو سارک کانفرنس تھی 1988 میں ہوئی، اور اس سے پہلے یعنی کہ 1985 سے یعنی کہ ایک پہلے 1985 میں، اس کے بعد 1985 اس کے بعد 1988 میں 2 کانفرنسز کا انعقاد ہوا، جس کے یعنی کہ اور اس میں یہ بھی طے پایا گیا کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کی اپنا جو ہے جوہری پلان یعنی کہ ایٹمی پلانٹ ہیں ان مراکز پہ وہ حملہ نہیں کریں گے۔ مذاکرات جو تھے ان میں یہ چیز ڈکلیئر کر دی گئی تاکہ جو ملک کا دفاع ہے اس کو کنٹرول کیا جائے۔ تو یہ سارکی ان دونوں ممالک کے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے خدمات تھیں۔ اس کے بعد نمبر 4 ہے تجارتی ہم آہنگی میں اضافہ۔
بیٹا اپنی بک کا پیج نمبر 38 اوپن کریں. 38 پہ نمبر 4 دیا ہوا ہے آپ کو. تو یہ میں نے آپ کو یہاں پہ پوائنٹس دیے ہوئے ہیں, جسٹ میں نے ان کی ہیڈنگ بنا دی ہیں. آپ نے ان ہیڈنگ کو بھی اچھی طرح یاد کرنا ہے, تاکہ جب آپ کو یہ ہیڈنگ اچھی طرح یاد ہوگی تو آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ان میں جو ڈیٹیلز ہے, ان کی جو ایکسپلینیشن ہے, وہ آپ کو پٹ اپ کرنے میں مدد ملے گی. تو اس میں کیا تھا کہ 1990 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کئی مذاکرات پر بحث ہوئی, اور ان کے جو تعلقات تھے انہیں کچھ بہتری ہوئی, اور ان کی جو باہمی تجارت تھی اس میں اضافہ ہوا, اور جو لوگوں کی آمد و رفت تھی, یعنی کہ ایک ملک سے پاکستان سے بھارت اور بھارت سے پاکستان جو آمد و رفت تھی اس میں بھی اضافہ ہوا. لوگوں کو آزادانہ یعنی کہ زیادہ ڈیفیکلٹیز نہیں ہوتی تھیں ایک ملک سے دوسرے ملک میں آنے کے لیے. یہ تعلقات جو تھے قائم تو ہوئے مگر ایک حد سے آگے نہ بڑھ سکے, کیونکہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جو ہمارا مسئلہ کشمیر ہے یہ بار بار اس میں آ جاتا ہے. مسئلہ کشمیر جو ان دونوں ممالک کے تعلقات میں نہ بہتری نہ ہو پائی, تو یہ مسئلہ کشمیر اس کی وجہ بنا رہا. بھارت مسئلہ کشمیر کو منصفانہ طور پر حل نہیں کرنا چاہتا, یعنی کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کو میرٹ کی بنیاد پر حل کیا جائے, اس کو لوگوں کی آزادانہ رائے کے طور پر حل کیا جائے, یعنی کہ وہاں کے جو لوگ ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ڈیموکریسی کے طور پہ, یعنی کہ اس کو حل کیا جائے. وہ یہ نہیں چاہتے, وہ چاہتے ہیں کہ بس وہاں پہ ہمارا راج ہو, ہماری حکومت ہو, اور کوئی روک ٹوک ہم پہ نہ ہو, بے شک اکثریت مسلمانوں کی کیوں نہ ہو. نہ وہ اس کو ایک آزاد ریاست کے طور پہ آزاد کرنا چاہتا ہے, اور نہ ہی وہ اس کو پاکستان میں شامل کرنا چاہتا ہے, بلکہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ ظلم و شدت ہو رہا ہے. وہاں پہ آج کل نیوز میں بھی آ رہا ہے جیسے کہ دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا کے رکھ دیا گیا ہے بھارت کی طرف سے اس اپنا جنت نظیر وادی کو, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کشمیر. تو یعنی کہ ان کے کرفیو نافذ کر دیا ہے انہیں, اور کرفیو نافذ کرنے کے بعد وہاں پہ اپنی فوجیں, اور وہاں پہ تشدد اور اس طرح قتل و غارت ہو رہی ہے, اور جو وہاں کی عورتیں ہیں ان کی عزت پامال کی جا رہی ہے. تو یہ یعنی کہ اپنا ایک راج قائم کرنا, اپنا ڈر, اپنا خوف پیدا کرنے کے لیے یہ دہشت گردی کے یعنی کہ مناظر دکھا رہا ہے یہ بھارت جو ہے. اسی بنا پر ہماری جو ہے ان کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہو پاتے, کیونکہ ہمارا جو ایمان ہے, ہمارا جو اسلام ہے, ہمارا نظریہ پاکستان نظریہ اسلام ہے, اور نظریہ اسلام میں کیا ہے کہ انسانیت کو حقوق رائے دیا جاتا ہے, انسانیت کی حفاظت کی جاتی ہے, اور اسی طرح انسانیت کے ساتھ انصاف کیا جائے. تو یہ ہمارا نظریہ ہے, جبکہ اور مظلوم کا ساتھ دیا جائے. تو ہاں وہ چونکہ کشمیر ایک مظلوم یعنی کہ ریاست, یہ ایک مظلوم علاقہ ہے, جس کی وجہ سے ہم پاکستان جو ہے اس کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے. اس ساتھ کی وجہ سے جو بھارت ہے وہ ہمارے جو تعلقات ہیں ان کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا. اور یہ جو پاکستان مسئلہ کشمیر ہے اس کو کافی دفعہ اقوام متحدہ میں بھی لے جایا گیا, اور اس اقوام متحدہ نے قراردادیں بھی منظور کیں کہ کشمیریوں کی رائے کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جائے, مگر بھارت اس بات پہ آمادہ نہیں. اس کے بعد نمبر 5 ہے, یہ ہمارے پاس بیٹا ایک شارٹ کویسچن بھی ہے, تو اس کو آپ نے غور سے دیکھ لینا ہے. یہ جو 17 جولائی 2001 میں پاکستان کے صدر پرویز مشرف اور اس کے بعد جو بھارت کے وزیر اعظم تھے کے درمیان ایک الگ نوعیت یعنی کہ اپنی نوعیت کے یعنی کہ اس میں مسئلہ کشمیر کو جو الگ رکھ کر اپنی نوعیت کے کچھ پلان بنائے گئے, کچھ مذاکرات کیے گئے, اور یہ آگرہ کانفرنس ہوئی تھی, آگرہ میں ہوئی تھی. اس کانفرنس میں ہونے والے جو 3 روزہ کے مذاکرات تھے یعنی کہ 3 دن یہ مذاکرات چلے, مگر یہ مذاکرات اپنے حتمی
یعنی کہ فیصلے پر نہ پہنچ سکے، حتمی فیصلہ نہ ہو چکا اور اس سے پہلے ہی یہ مذاکرات ختم ہو گئے۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس نمبر 6 ہے بیٹا، یہ نمبر 5 ہو گیا پاک بھارت مذاکراتی کانفرنس، اور اس کے بعد دونوں ممالک کی سارک کانفرنس ہے ہمارے پاس میں شمولیت۔ تو اس کے بعد ایک اور کانفرنس ہوئی سارک کانفرنس، جس کو کہتے ہیں یہ ہمارے ایشیا بر اعظم ایشیا کی ایک، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں آرگنائزیشن ہے سارک۔ تو اس نے ایک کانفرنس منعقد ہوئی جس میں پاکستان کے صدر اپنا آصف علی زرداری تھے، اور اس کے بعد جو وہاں کے وزیر اعظم تھے ان کے درمیان مذاکرات ہوئے، اور بہت سارے جو سمجھوتے تھے وہ بھی انہوں نے کیے اور ان پہ دستخط ہوئے، معاہدے ہوئے۔ 2013 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر بھی پاکستان اور بھارت کے جو وزرائے اعظم تھے ان کے درمیان ملاقات ہوئی اور مذاکرات کو جاری رکھنے کا اعادہ کیا گیا، یعنی کہ ان جو مذاکرات ہوئے ان کانفرنسز میں، ایک سال کی کانفرنس میں اور ایک دوسری جو ہماری تھی اپنا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کچھ مذاکرات ہوئے۔ تو یہ 2 مذاکرات یعنی کہ 2 کانفرنس ہوئی تھی، ایک ہوئی تھی اقوام متحدہ کی قومی اسمبلی میں، اور دوسری جو ہوئی تھی سارک کانفرنس میں۔ تو ان دونوں میں جو معاہدے طے پائے ان معاہدوں کو یعنی کہ آگے جاری رکھنے کا اعادہ کیا گیا، یعنی کہ ہم ان کو جاری رکھنے کی دونوں ممالک نے کہا انشاءاللہ یعنی کہ کوشش کریں گے، مگر یہ جو تھا صحیح طرز پر کام نہ کر سکا، اور پھر جو مسئلہ کشمیر تھا وہ آج ایک تنازع کا شکار ہے اور ہم دونوں ملک کے تعلقات میں۔ تو بیٹا یہ آج کا ہمارا ایک کویسچن تھا جس میں ہم نے دیکھا ہے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کا جائزہ لیا ہے کہ ان میں تعلقات کیسے تھے، کہاں پہ اپس آئیں، کہاں پہ ڈاؤنس ہوئیں ان تعلقات میں، اور ان تعلقات میں اپس ڈاؤن کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے، مسئلہ کشمیر ہے۔ تو یہ چیز ہم نے ڈسکس کی ہے۔ تو ان میں ہمارے پاس جو شارٹ کویسچنز بھی ہوتے ہیں بیٹا، یہ آپ اپنی بک پہ جو ہے ان کو انڈرلائن کرتے رہا کریں ساتھ ساتھ، تاکہ آپ کو یہ جیسے کہ آپ کے پاس ہم نے اس میں پڑھا سندھ طاس معاہدہ کن ممالک کے درمیان ہوا، تو یہ ہمارا شارٹ کویسچن ہے، یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سندھ طاس معاہدہ ہوا، یہ ہمارا شارٹ کویسچن نمبر 5 ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس اور بھی کویسچن ہیں، تو بیٹا یہ ان کویسچن کو آپ نے اچھی طرح سے ریڈ آؤٹ کرنا ہے اور ان کو لرن کرنا ہے۔ یہ آپ کی ڈائری ہے آج کی کہ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ یہ کویسچن آپ نے یاد کرنا ہے، یہ کویسچن آپ نے یاد کرنا ہے۔ آپ کا ایک کویسچن پریویس لیکچر میں تھا، یہ آپ کا سیکنڈ کویسچن ہے۔ کل انشاءاللہ ہم ان کے مزید لیکچر جو ہوں گے کویسچنز ان کو دیکھیں گے۔ تو آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی تھا، کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔